ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. دو فریضے بنیادی ہیں جس سے اکثر لوگ غفلت کے اندر ہیں. دو فریضے بنیادی ہیں جس سے اکثر لوگ غفلت کے اندر ہیں. اس میں ایک ہے علم اور دوسرا ایمان. ایک فریضے کا نام کیا ہے؟ علم. اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ ایمان. علم اور ایمان. ایمان کہتے ہیں اخلاص کو. اخلاص اور ایمان ایک ہی چیز ہے. جیسے شرک اور ریا ایک ہی چیز ہے. اگر کوئی عبادت کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے، کوئی عبادت کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، تو یہ ریا ہے اور یہ شرک بھی ہے. لہذا یہ عبادت اس کی مخلوق کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے نہیں. اللہ کی عبادت تو کچھ اور ہی ہوتی ہے جس میں صرف اللہ کا رنگ ہوتا ہے اور اللہ ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیت کے اندر جو ایمان لانے کے بارے میں بات کی ہے وہ ایمان والوں سے کہی ہے. آج کے دور کے اندر ایک غلط فہمی یہ ہو گئی کہ بھائی ایمان کی دعوت تو غیر مسلموں کے لیے ہے. ایسا نہیں. غور سے سمجھنا، ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے نہیں. اسلام کی دعوت کافر کے لیے، ایمان کی دعوت نہیں ہے کافر کے لیے. ایمان کی دعوت تو ایمان والے کے لیے. لہذا جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو اسلام کی دعوت دے کر مسلمان کیا جاتا تھا، ایمان کی دعوت دے کر مسلمان نہیں کیا جاتا تھا. وہ اسلام میں داخل ہوتا تھا، اب مسلمان ہو گیا، اب ایمان کی دعوت دی جاتی ہے. آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے کر آ جاتے ہیں. آؤ ایمان لے کر آئے. یہ صحابہ کرام کا نعرہ ہوا کرتا تھا آپس کے اندر، آؤ ایمان لے کر آئے. لیکن آج کے دور کے اندر ہر بندہ، ہر مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو دعوت دی جا رہی ہے ایمان کی، یہ ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے، یہ تو کافروں کے لیے. ہمیں سب معلوم ہے. تو یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی پتہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو دعوت دی، آؤ ایمان لے کر آتے. بیٹھتے تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. فرمایا یا رسول اللہ، ہم تو پہلے ہی سے ہی آپ کے اوپر ایمان لے کر آ گئے، یہ کس ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کس ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اشکال کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بھائی عبداللہ ابن رواحہ اس ایمان کی بات کر رہا ہے جس ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہو، تم ایمان کی باتیں کر رہے ہوتے ہو اور اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کے اندر تمہاری ذاتوں کو لے کر فخر کر رہے ہوتے ہیں. تم لوگوں کو لے کر فخر کر رہے ہوتے کہ یہ دیکھو کیسے ایمان کے ہلکے لگے ہوئے، یہ کیسے ایمان لانے کی باتیں کر رہے ہیں. ایمان کے ہلکے لگانا ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہوتا تھا.
یا تو ہم سب لوگ کامل بن گئے، کامل ایمان والے بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم سب لوگ کامل ایمان والے نہیں ہیں تو ایمانی حلقے کیوں نہیں لگاتے ہم لوگ؟ اپنے گھروں کے اندر کیوں نہیں لگاتے؟ اپنے دوست احباب کے اندر کیوں نہیں لگاتے؟ اپنے رشتہ داروں کے اندر کیوں نہیں لگاتے؟ جس کو جانتے جس کو نہیں جانتے ان کے درمیان میں کیوں نہیں لگاتے؟ حالانکہ ہم نے تو ایمانی حلقے ہر جگہ لگانے تھے، ایمان والوں کے اندر لگانے تھے، صرف غیر مسلموں کے اندر تھوڑی لگانے تھے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے نا، کافر تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا، ہر بچہ مسلمان پیدا ہو رہا ہے۔ اب یہ اس کے والدین کے اوپر ہے، یا تو یہ اس کو نصرانیت بنانے، نصرانی بنا دے یا یہودی، یہ تو اس کے والدین کے اوپر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہوں تو میں تو بھائی مسلمان ہوں، اب چاہے میں اللہ کے حکم کو فالو کروں یا نہ کروں اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو مسلمان پیدا ہوں، نام میرا مسلمان والا ہے، گھرانہ میرا مسلمان والا ہے، میں تو جلتی پشتی مسلمان۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ مسلمان ہو، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہو، آپ کو دکھانا پڑے گا، تب جا کر ایک مسلمان اور ایک ایمان والا ثابت ہوگا، ظاہر ہوگا۔ آج ہمارے سارے نظام کو آپ اٹھا کر دیکھو، ہمارا سب سے بڑا جو معاش کا انتظام ہے نا وہ سب یہودیوں کے طریقے کے اوپر ہے، سب عیسائیوں کے طریقے کے اوپر۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو اس دکان کے اندر برکت دے دے، تو اس فیکٹری کے اندر برکت دے دے۔ ہم یہ کہہ رہے نہیں کہہ رہے؟ ارے سارا تو عیسائیوں یہودیوں کے طریقے کے اوپر لے کر چل رہے ہو، برکتیں کس سے مانگ رہے ہو؟ کیا وہاں سے برکتیں آئیں گی؟ وہاں سے سوال نہیں آئے گا تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، برکتیں تو ویسے ہی اٹھ گئیں۔ یہ برکتیں ختم کروانے والا تو ہے نا، اپنی دکان میں سے، اپنے مکان میں سے، اپنے آپ میں سے، اپنے گھر میں سے، اپنی زندگی کے اندر سے۔ یہ تو سوال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے نا، پلٹ کر اس نے سوال کر لیا تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے بھائی؟ اور سوال ہوگا، یاد رکھنا، کیا جواب دیں گے؟ تو تجارت کے معاملے کے اندر ہر بندہ کمانا چاہتا ہے، ہر بندہ تاجر بننا چاہتا ہے، بننا چاہتا ہی نہیں بننا چاہتا؟ کیا کوئی اللہ کا ولی بھی بننا چاہتا ہے؟ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھر میں پیدائش ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے شروع سے، بیٹا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، اور آپس میں جب خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو بولتے ہیں ڈاکٹر کا فیوچر بڑا برائٹ ہے، یا تو نے فلاں فیلڈ کے اندر جانا ہے، اس موقع پر یہ فیلڈ بڑی اونچی جا رہی ہے۔ آج بچے کو وہ پڑھائی جاتی ہے جو اس کے والدین کے دور کے اندر اونچی فیلڈ ہوتی ہے، اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسکوپ ہے بھائی، اس کے اندر اسکوپ ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے جب تک یہ بڑا ہوگا، جب تک یہ جوان ہوگا، یہ اسکوپ اور یہ فیلڈ اس وقت تک قائم بھی رہے گی، اس وقت تک باقی بھی رہے گی۔
نہیں جانتا نا کوئی بھی، لیکن اس بنیاد پر پڑھایا جا رہا ہوتا. لیکن دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کا علم ہمیشہ ہے، ہمیشہ باقی رہے گا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ باقی رہے گا. کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا. اس لیے تاجر تو بنو، لیکن پہلے اس کے بننے سے پہلے علم سیکھو اس کا، کہ اس کا علم کیا ہے. تاجر کیوں بننے کا بولا ہے؟ تاجر کیوں بننا ہے میں نے اور آپ نے؟ پہلے یہ سوال اپنے آپ سے کرو. ہم لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں تو کیوں بننا ہے؟ پہلے یہ سوال کرتے ہیں ہم لوگ. ہم انجینئر بننا ہے تو کیوں بننا ہے؟ پہلے یہ سوال کرتے ہیں ہم لوگ. اور ہمارے پاس نا فیوچر ہوتا ہے کہ ہم انجینئر بن کر یہ کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے. ڈاکٹر بنیں گے تو ہم یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے. پتا ہوتا ہے ہمیں. لیکن تاجر بننا ہے تو کیوں بننا ہے بھائی؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں اپنے آپ سے سوال کرتے؟ بس ہر بندے نے دکان کھولنی ہے، ہر بندے نے فیکٹری کھولنی ہے، ہر بندے نے کاروبار کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا علم نہیں سیکھنا ہے اس کاروبار کرنے کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ نہیں سیکھنا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تجارت اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھی اس لیے ہے کہ تو اپنے آپ کو لوگوں کے سوال سے بچا سکے، کیونکہ سوال کرنا حرام ہے. اس حرام سے اپنے آپ کو بچا سکے. اور تیری تجارت کے اندر نقصان ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، اس نقصان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتا ہو، مخلوق کو نہ پتا ہو، بلکہ مخلوق کو تو یہ دکھا رہا ہو کہ میرے کاروبار کے اندر بہت فائدہ ہو رہا ہے، بہت فائدہ ہو رہا ہے. کیونکہ تو ان پبلسٹی کرتا ہے نا، ہر بندہ کرتا ہی نہیں کرتا بھائی. پبلسٹی کر کے پروڈکٹ بکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نقصان دیتے اس لیے کہ تو اپنی کامیابی کی پبلسٹی کر. ان سب کے گمانوں کے اندر تیرے کاروبار کی پبلسٹی جائے گی کامیاب ہونے کی، اور تجھے یہ سوچ کر گمان کر کے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ تو بھائی مالدار ہو گیا، یہ تو سیٹ ہے ماشاءاللہ سے. کیا ہے یہ تو سیٹ ہو گیا، یہ تو زبردست قسم کا کما رہا ہے ماشاءاللہ سے. یہ تو دکھائے گا لوگوں کو، چاہے تجھے نقصان ہو رہا ہو اور تو لوگوں کو یہ دکھا رہا ہو. تو حدیث کے اندر آتا ہے میں بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں. اتنے سارے لوگوں کا تو نے گمان بنا دیا اپنے بارے میں مال دے رہے، اللہ ویسے ہی کر دیں گے تجھے، اللہ ویسے ہی کر دیں گے. ان کے گمانات کو خالی جانے دیں گے اللہ تعالیٰ؟ ارے یہ پبلسٹی ہے. اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ صرف نقصان کی بات میری ذات سے کرے، میری ذات سے کرے. اور بہت سارے اللہ کے بندے ہیں وہ نقصان کی بات اللہ کی ذات سے بھی نہیں کرتے. ان کے نزدیک نقصان اور فائدہ کیا ہے؟ دونوں برابر ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے امر کی زندگی جی رہے ہیں، اللہ کے حکم کی زندگی جی رہے ہیں، اللہ کی رضا کی زندگی جی رہے ہیں. اللہ کی رضا نقصان میں تھی، ٹھیک ہے اے اللہ. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا، بولا حضرت خبر آئی ہے کہ ہمارا جو جہاز تھا نا تجارتی، اس میں جو تجارت کا مال آ رہا تھا وہ سارا ڈوب گیا، جہاز ہی ڈوب گیا. جہاز ہی ڈوب گیا. الحمدللہ کا. پھر تھوڑی دیر کے بعد بتانے والے نے بتاتا ہے کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، غلط فہمی ہو گئی ہے، جہاز ڈوبا نہیں، جہاز ہمارا بچا ہوا ہے.
اب یہ جا کر دوبارہ خبر دیتا ہے کہ حضرت ہمارا جہاز ڈوبا نہیں، بچائیے، نہیں ڈوبا ہمارا جہاز، تو اس پر بھی الحمدللہ. اور فوراً اپنے دل کو چیک کرتے ہیں کہ نقصان کے موقع پر بھی دل ایسا ہی تھا جیسا فائدے کے موقع پر ہے. اگر نقصان کے موقع پر بھی دل ویسا ہی رہے جیسا فائدے کے موقع پر تھا. یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کی علامت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی رضا میں ہر دم ہر موقع پر راضی ہیں. نقصان ہو رہا ہے یہ رضا ہے، فائدہ ہو رہا ہے یہ رضا ہے. اور اس رضا کے اندر کیا ہوا؟ آپ اللہ کی ذات سے راضی ہو. ارے سمجھنے کی بات ہے بھائی، سمجھنے کی. تو جب آپ تجارت کر رہے ہو تو تجارت کرنے کے اندر سب سے پہلے تو ایک کام کرنا ہے، اخلاص پیدا کر لو. کیا کام کرنا ہے؟ اخلاص پیدا کر لو. دوسرا اجتماعیت قلب، قلوب کو جمع کرو. دیکھو اجتماعیت قلب ہر کام کے لیے ضروری ہے. اگر کسی قلب کے اندر انتشار ہوگا، ایک قلب کے اندر کوئی دوسری کیفیت، دوسرے قلب کے اندر کوئی دوسری کیفیت، تیسرے قلب کے اندر کوئی تیسری کیفیت، چوتھے قلب کے اندر کوئی چوتھی کیفیت، تو یہ جو ساری کیفیتیں چل رہی ہوتی ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے جب تک کہ اجتماعی نہ ہو جائے، ایک کیفیت کے اندر قلب نہ آ جائے. جب ایک کیفیت کے اندر قلب آ جاتا ہے نا، پھر فائدہ ہو رہا ہو. فائدے کا مطلب سمجھ لینا آپ. اگر نقصان بھی ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس نقصان کا غم نہیں دیں گے، آپ کے قلب کو غم سے محفوظ فرما دیں گے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ارے یہ گھڑیاں، اس وقت تو گھڑیاں تھی، موبائل تھے نہیں، ابھی موبائل چل رہے ہیں، لیکن میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے، ارے یہ جو فرانس کے لوگ ہیں گھڑیاں بناتے ہیں، واٹر پروف بناتے ہیں، پانی میں جاتی ہے، پانی نہیں جاتا اس کے اندر. جب دنیا کی کمپنی کوئی ایسی گھڑی بنا دے واٹر پروف، اس کے اندر پانی نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو غم پروف نہیں بنا سکتے کیا؟ آپ کے دل کے اندر غم کیسے جائے گا؟ تو غم نہیں ہوگا. نقصان ہو رہا ہوگا، غم نہیں ہوگا. لہذا تجارت جو ہے وہ آپ کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تجارت کریں. جب کسی کو دعا دے رہے ہو تو دکان میں برکت کی دعا نہ دو، مکان میں برکت کی دعا نہ دو. جب کسی کو دعا دے رہے ہو تو کاروبار کی دعا، اس کی برکت کی دعا مت دو. اس سے بہتر دعا بتا رہا ہوں، اس سے بہتر دعا یہ ہے کہ اس کی ذات کے لیے دعا کرو، اس کے رزق کے لیے براہ راست دعا کرو، اور اس کو بھی بولو کہ براہ راست تو اپنے لیے دعا کر، اپنی دکان کے لیے دعا مت کر دینا. اپنے رزق کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اب کیا ہو رہا ہے کہ بندہ اپنے رزق کے لیے نہیں، بلکہ اے اللہ میری دکان کے اندر برکت ڈال دے، میرے دکان کے اندر بہت زیادہ رزق کی فراوانی کر دے، میری فیکٹری کے اندر برکت ڈالے، میری فیکٹری کے اندر رزق کی فراوانی کر دے، یہ دعا ہو رہی ہوتی ہے. یقین جانو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے رزق دینے کے اندر اپنی دکان کا پابند بنا رہے ہیں، پھر آپ کو دکان سے ہی رزق ملے گا.
اور سارے راستے بند کر دیے آپ نے. جب آپ براہ راست یہ دعا کر رہے ہو کہ اللہ میرے رزق کے اندر خوب برکتیں نازل فرما, کہیں سے بھی دے, میں نہیں جانتا, تو اس کا مطلب ہے سارے عالم کے روزگار آپ نے اپنے اوپر کھول لیے. اب اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی دیں گے آپ کو, کہیں سے بھی دیں گے. دعا بھی کروانی ہے نا تو اپنے رزق کی کرواؤ, دکان کی رزق کی مت کرواؤ. اور جا کر بھی کسی سے یہ نہیں بولو میری دکان کے اندر بندشیں ہو گئی ہیں, میری دکان کے اندر رکاوٹ ہو گئی ہے, میری دکان کے اندر فلاں چیز نے فلاں بندے نے باندھ دیا ہے. یہ ساری باتیں جا کر مت بولو. جا کر اگر کسی سے تذکرہ کرنا ہے نا, تذکرہ کرنا ہے کسی بات کا, تو بس یہ اتنی سی بات کرو جو سنت کے مطابق ہے. جا کر بولو میرے رزق میں آپ برکت کی دعا کر دیں, فراوانی کی دعا کر دیں, کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے اس کی دعا کر دیں. رزق کی دعا کروانی ہے نا. آپ 10 کاروبار کرنے والوں کو دیکھ لو, ایک کی دکان ہے, ایک کے پاس دکان بھی ہے, مکان بھی ہے, ایک کے پاس بہت ساری چیزیں بھی ہیں, تو 4-5 چیزیں بند ہوتی ہیں نا تو 10 چیزیں اس کی چل رہی ہوتی ہیں. وہ 5 چیزیں بند ہونے کے اوپر اس کو کل بھی فرق نہیں پڑ ہوتا, کیونکہ 10 چیزوں سے اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس چیز کو مطلق کر دیا, میں اور آپ مقید کر رہے ہیں, ایک ہی دکان سے مقید کر رہے ہیں, ایک ہی فیکٹری سے مقید کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رزق کی فراوانی اتار رہے ہیں, رزق کی فراوانی کر رہے ہیں, اور یہ 15-20 چیزوں سے کر رہے ہیں, تو مطمئن ہو رہے ہوتا ہے نہیں ہوتے ہم لوگ؟ مطمئن ہوتے ہیں نا ہم لوگ کہ بھائی 5 چیزیں بند ہیں اور 10 چیزوں سے کیا ہو رہا ہے, ہمارا رزق آ رہا ہے, ہمارے اوپر فراوانی ہے. ان 5 چیزوں کا زیادہ ملال نہیں ہوتا. تو یقین جانو جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ یہ دعا مانگو گے اللہ میرے اوپر رزق کی فراوانی کر دے, تو اللہ کے امر سے سارے عالم کا رزق آپ نے اپنے اوپر کھلوا لیا. آپ کے بہت سارے ذرائع آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کھول دیں گے, بہت سارے ذرائع کھول دیں گے. لیکن نگاہ کس کے اوپر ہو؟ اللہ کی ذات کے اوپر. ذرائع کے اوپر نگاہ نہ ہو. یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں میں, یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. نگاہ اللہ کی ذات کے اوپر. اور دوسرا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب نیت کروائی. ایک صحابی نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ مالدار ہونا چاہتا ہوں, مالدار ہونا چاہتا ہوں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ بھئی مالدار ہونا چاہتا ہے نا, تو مالدار کیسے ہوگا؟ تو کیسے ہوگا مالدار؟ کہ تو لوگوں کے پاس جو ہے نا تو اس سے مایوس ہو جا, اس سے استغنا برتنا شروع کر دے, اللہ تعالیٰ تجھے غنی کر دیں گے, اللہ تعالیٰ تجھے غنی کر دیں گے. یہ بہت جامع دعا ہے. اگر میں اور آپ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مستغنی ہو جائیں گے, اس سے مستغنی ہو جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں, کسی کے مال کو دیکھ کر مجھے حویث ہوگی؟ کسی کے مال کو دیکھ کر مجھے حرص ہوگی؟ کسی کے مال کو دیکھ کر مجھے حسد ہوگا؟ کسی کے مال کو دیکھ کر مجھے جلن ہوگی؟ صرف اتنی سی بات بتائیں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما رہے ہیں تو یقین جانے اس میں حکمت کتنی بڑی چھپی ہوئی ہے. آپ کے دل کے اندر مال کی محبت ہی ختم ہو جائے گی, آپ مال سے مایوس ہو جاؤ گے. صرف ایک ہی ذات سے امید رہے گی, وہ ہے اللہ کی ذات.
ایسے موقع پر مالدار بننا سکھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تیرے دل کے اندر استغنا ہے نا تو بس تو مالدار ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور اگر تیرے پاس بہت ساری چیزیں اور تیرے دل کے اندر استغنا نہیں ہے تو سب سے بڑا غریب آدمی ہے، یہ بتایا جا رہا، تو سب سے بڑا غریب آدمی۔ بھئی ہم لوگ مال کے اندر، کمانے کے اندر ایک ہی ترغیب دیتے ہیں نا کہ حلال کماؤ حلال کماؤ، ہیں یا کوئی اور ترغیب چل رہی ہوتی ہے؟ بتائیے، یہی بات کرتے ہیں کہ حلال کماؤ۔ لیکن سب سے سوال پوچھتا ہوں، یہ جملہ صرف حلال کماؤ ہماری زبان کے اوپر ہے یا حلال کمانے کا علم بھی جانتے ہیں ہم لوگ؟ علم نہیں جانتے، کیسے حلال کماؤ؟ کہاں جا کر کمائیں؟ کدھر جا کر کمائیں؟ کون سے ذرائع سے؟ اندھا دھند چلے جا رہے ہیں ہم لوگ، اندھا دھند۔ ارے علم نہیں جانتا تو بندہ دوائی استعمال نہیں کرتا، کہیں یہ مجھے سائیڈ افیکٹ نہ پہنچا دے، وہ اس کے بارے میں بھی مستند ڈاکٹروں سے معلوم کر رہا ہوتا ہے، یا تجربے سے معلوم کر رہا ہوتا ہے، مشاہدات سے معلوم کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں کی زندگی میں اس دوائی کا اثر کیا ہے، وہ اس بنیاد کے اوپر کر رہا ہوتا ہے۔ تو روزگار کمانا ہے بھائی، روزگار کمانے کے لیے اللہ والا علم حاصل نہیں کرنا آپ لوگوں کو، یا صرف اندھا دھند کمانا ہے بس؟ یہ کیسی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے؟ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کمانا تھا نا، حاصل کرنا تھا، اور اس کے لیے سب سے پہلے نیت کو صحیح کرنا تھا، اخلاص پیدا کرنا تھا، اور اخلاص ہی ایمان ہے، اخلاص ہی ایمان ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حدیث سنیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص مالدار بننے کی نیت سے، جو شخص مالدار بننے کی نیت سے حلال کماتا ہے، جس میں دھوکہ نہیں ہوتا، جس میں جھوٹ نہیں ہوتا، جس میں کوئی فریب نہیں ہوتا، صرف حلال کما رہا ہے مالدار بننے کی نیت سے، کس کی نیت سے؟ مالدار بننے کی نیت سے، یہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا۔ یہ کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مال کی حویث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ختم کی ہے۔ آج کمپٹیشن ہے نا ہر جگہ، کس کا کمپٹیشن ہے؟ آپ بتاؤ، لوگ میرے پاس آتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں، بولے کمپٹیشن بڑا چل رہا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مالدار بننے کی نیت سے اگر یہ مال کمائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کس حال میں ملے گا؟ اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اور یہ کون سا والا مال ہے؟ جس میں نہ جھوٹ ہے، نہ فریب ہے، نہ دھوکہ ہے، خالص دیانت کے اوپر مبنی والا مال ہے۔ لیکن نیت کیا کی ہے؟ مالدار بننے کی نیت کی ہے اس نے۔ تو مالدار بننے کی نیت سے کمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دے دیا۔ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ مالدار بننے کی نیت سے اگر تو مارکیٹ کے اندر اترے گا تو پھر اس والے کو دیکھے گا یار یہ کیسے کما رہا ہے،
اچھا اس سے بھی تعلق ہے، تو بھی اسی شخص سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے گا. تو بولے گا یار اس سے تعلق گہرا ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کو مال آ رہا ہے، اس سے تعلق گہرا ہو گیا اس وجہ سے مال آ رہا ہے. تیری نگاہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر اس مخلوق کی طرف جائے گی. مال کون دے رہا ہے بھائی؟ اب کمپٹیشن ہوا، اس کے پاس فلاں گاڑی آ گئی، ارے میرے پاس کیوں نہیں آ رہی؟ ارے اس کا کام بڑا زبردست چل رہا ہے، تیرا نیت اور تیری نگاہ اس کے کام کی طرف جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں کرتے وقت تو سوچ تو صحیح، تو نے کیا کیا، گوایا کیا؟ تیری توجہ جو اللہ کی ذات کے اوپر اٹھتی تھی، وہ تیری توجہ اللہ کی ذات کی طرف نہیں اٹھ رہی، بلکہ اس کے ذرائع کی طرف اٹھ رہی. کہاں سے حاصل کر رہا ہے یہ؟ کدھر سے حاصل کر رہا ہے؟ جستجو پیدا ہو گئی تیرے دل کے اندر، اور تیرے دل کے اندر جلن، حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا. اب تو یہ چاہے گا، تیرے دل کی کیفیت کے اندر یہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، یا کسی طریقے سے اس کا کام ختم ہو یار، یہ اس نے بڑا تباہی مچا دی ہے. تو یہ جو سوچ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی کہ بھائی مالدار بننے کی نیت سے کمائے گا. تو یہ سوچ کے اندر حکمت کتنی بڑی چھپی ہوئی ہے، آپ سوچیں تو صحیح. اللہ تجھے مال دے دے کوئی پرواہ نہیں ہے، تجھے مالدار بنا دے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت دے دے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں تجھے، لیکن تو نیت نہیں کر. اے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا ہے، تو نے نیت نہیں کرنی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تجھے مالدار بنا دے وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن تیری نیت کے اندر نہیں ہونا چاہیے. جب تیری نیت کے اندر یہ نہیں ہوگا، تیرے دل دماغ کے اندر نہ حسد ہوگا، نہ جلن ہوگا، نہ کسی سے کمپٹیشن ہوگا، نہ کسی کی چیزوں کو دیکھ کر تو جل رہا ہوگا، نہ کسی کی کامیابی کو دیکھ کر تیرے اندر جلن پیدا ہو رہی ہوگی. تیرے دل دماغ کے اندر یہ سوچ رہے گی یار مجھے مالدار بننا ہی تھا. اب آپ مجھے بتائیں، جب آپ کے دل دماغ کے اندر یہ سوچ آ جائے اور یہ حدیث کے اوپر آپ عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم آپ مالدار بن گئے. آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو لے لیا، اور جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول ہے نا، بس اس سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي.